ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانہ سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے حدیث کا ترجمہ کے بعد خلاصہ چل رہا ہے، جس حدیث میں لیلۃ القدر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تعیین بتانے لگے تھے، جو دو شخصوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اس میں وہ تعیین اٹھا لی گئی۔ تو اس حدیث کے ذیل میں ابھی تک پہلی جو ہے حصہ اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہانے سے مخلوق کی مغفرت اور فرمائی جاتی ہے، مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ بغض رکھے، مطلب کسی سے جھگڑا مگڑا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں، یعنی جو آپس میں لڑنے والے ہیں ان کی نماز پہ بھی اثر پڑتا ہے، نماز اوپر نہیں جاتی، جیسے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا آتا ہے، اعمال اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے جی، اچھے ہوں برے ہوں اعمال جاتے ہیں۔ تو نماز صحیح نہیں پڑھی تو منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور یہ جو آپس میں ناراض ہیں ان کی نماز کا بھی یہ حال ہوا کہ ان کی ایک بارش بھی اوپر نہیں جاتی۔ یہ جگہ ان روایات کے احاطہ کی نہیں، مگر چند روایت اس لیے لکھ دی ہیں کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفاء، بڑے شریف دیندار کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس، ان کے مجامع، ان کی تقریبات اس کمینہ حرکت سے لبریز ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب دنیوی دشمنی اور عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات پہلے بھی کچھ میں نے اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر مرنے تک ان سے نہیں بولے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ثابت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شانو دانا و بینا ہیں، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہیں کہ کون سا ترک تعلق دین کی خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کثر شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔ ویسے تو ہر شخص اپنے کینہ اور بغض وہ دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔ دوسرا امر جو حدیث بالا میں معلوم ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے سامنے رضا اور قبول و تسلیم ہے کہ باوجود اس کے کہ شب قدر کی تعیین کا اٹھ جانا صورتاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جانا تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید ہمارے لیے یہی بہتر ہو۔ نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحیم و کریم ذات بندہ پر ہر وقت مہربان ہے۔ اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار عجز کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے، اور وہ مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بنا دی جاتی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کے اخفاء میں بھی چند مصالح ارشاد فرمائے ہیں۔ اول یہ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کو چھپا دیا گیا، ایک دن ایک رات وغیرہ نہیں کی گئی، تو اس میں بھی بہت ساری فائدے کی چیزیں ہیں۔ کیا ہیں جی؟ اول یہ کہ اگر تعیین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہ طباع ایسی ہوتی کہ اور راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتی، اور صورت موجودہ میں اس احتمال پر کہ آج ہی شاید شب قدر ہو متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہو جاتی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی مطلب کیا ہوا، 10 راتیں ہیں ان میں طاق راتیں ہیں تو وہ زیادہ تر راتیں جاگے گا۔ اگر اس کو بتا دیا جاتا کہ ایک ہی رات 21ویں ہے مثال کے طور پر، تو پھر بندہ ایک رات جاگتا اور باقی بے غم ہو کے سو جاتا، عبادت نہ کرتا، تو اس میں یہ فائدہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کیے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا، یعنی گناہوں کی اتنی عادت ہے کہ وہ نہیں چھوڑتے گناہ۔ رمضان میں بھی اللہ معاف فرمائے، سگریٹ، موبائل، گانے شانے آج کل
لگے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں معصیت کی جرت کی جاتی تو سخت اندیشہ ناک تھا، خطرناک بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی سو رہے تھے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جگا تو دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہ جگا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبادا انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کفر ہو جاتا، یعنی میں اس کو اٹھاتا اور وہ نہ اٹھتا تو پھر بہت بڑی خطرناک بات ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح حق سبحانہ و تقدس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات یعنی لیلۃ القدر رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرت کرے، یعنی اس رات کا پتہ ہوتا کنفرم رات ہے تو اس میں کوئی گناہ کرتا تو پھر بہت بڑا پھر گناہ بھی ہوتا، جیسے کہ ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہے، تو پھر سوچ لے بندہ کہ کوئی گناہ کرے گا اللہ معاف فرمائے اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ پھر تیسری وجہ کیا ہے؟ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہیں ہوتا، یعنی مس ہو جاتی ایک رات اور وہ چھوٹ جاتی تو پھر وہ بس غم اور حسرت میں ہی سارے دن گزار دیتا اور ایسے ہی مرجایا رہتا کہ ہو 23ویں تھی تو مس ہو گئی تو اب تو میں بس مجھ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا۔ اور اب رمضان کی ایک دو رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو ہی جاتی ہے۔ چوتھی وجہ کیا ہے جی؟ یعنی لیلۃ القدر کو چھپانے کا کہ یہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ جل شانہ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلی حدیث سے روایت میں معلوم ہو چکا ہے۔ اس صورت میں تفاخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال اور خیال پر رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جب احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں، اگر بتلا دیا جاتا کہ یہی رات شب قدر ہے تو پھر ان کی کوششوں کا کیا حال ہوتا؟ یعنی پھر وہ ایک ہی رات کرتے، وہی بات ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی مصالح ہو سکتی ہیں، ایسے امور کی وجہ سے عادت اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیزوں کو مخفی فرما دیتے ہیں، چنانچہ اسم اعظم کو مخفی فرما دیا۔ ٹھیک ہے جی، آج کل لوگ اسم اعظم کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اسم اعظم بتا دو، اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم یہ بھی مخفی چیز ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کنفرم۔ حدیثوں میں تو مختلف ہیں بھئی اس لا الہ اپنا و الہکم الہ واحد لا الہ الا الرحمن الرحیم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان آیتوں میں بھی اسم اعظم ہے، لیکن اس میں بھی کنفرم نہیں ہے ان آیتوں میں کیا ہے، کیا لفظ ہے، کون سی آیت کا لفظ ہے، اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا کا ہے، اس کو بھی مخفی فرما دیا، یعنی کون سا وقت ہے، عصر کے بعد ہے، مغرب یعنی عصر سے پہلے ہے، جمعے کے بعد ہے، کب ہے یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن مشہور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عصر کے بعد کا قیمتی وقت ہے جو خاص قبولیت ہے، یعنی اس وقت قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ بدعا بھی نہ کی کرے بنا۔ آج کل یہ بھی نہیں خیال کیا جاتا، بدعائیں دیتے رہتے ہیں تو پھر وہ بدعا بھی لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویسے ہی اور بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان المبارک میں تعین بھلا دی گئی ہو اور اس کے بعد دیگر مصالح مذکورہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین ہٹا دی گئی ہو۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے وہ شب قدر کی تلاش کے لیے 3 راتیں ارشاد فرمائی ہیں، 9ویں، 7ویں، 5ویں۔ اب اس کے بارے میں فرماتے ہیں، دوسری روایت کے ملانے سے اتنا تو محقق ہے کہ یہ تینوں راتیں اخیر عشرہ کی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر چند احتمال ہیں کہ اخیر عشرہ میں اگر اول سے شمار کیا جائے تو حدیث کا محمل 29، 27، 25 رات ہوتی ہے، اور اگر اخیر سے شمار کیا جائے جیسا کہ بعض الفاظ سے مترشح ہے تو پھر 29 کے چاند کی صورت میں 21، 27، 23، 25 اور 30 کے چاند کی صورت میں 22، 24، 26 ہے، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اعتکاف والے کے لیے ساری راتیں بس فائدے ہی فائدے والی ہیں۔
ٹھیک ہے جی، اور طاق راتوں کو پھر وہی بات ہے کہ وہ زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی تعیین میں روایات بہت مختلف ہیں، اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان اس کے بارے میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ 50 کے قریب علماء کے اقوال ہیں، 50 روایت کے بکثرت اختلاف کی وجہ سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں یہ رات ہے نا جی، ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہر سال صرف ایک ملک میں نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کیا ہو سکتا ہے ایک سال کینیڈا میں ہو، اگلے سال امریکہ میں ہو، اگلے سال پاکستان میں ہو، اگلے سال انڈیا میں ہو، اگلے سال ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک میں اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہوں، اللہ معاف فرما دے، کیونکہ یہ ترتیب ہے نا، یہ جو جتنے میں اقوال وغیرہ ہیں اس کی روشنی میں ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ تمام جو ہے جتنے بھی ملک ہیں پوری دنیا میں وہاں ایک جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہو سکتا ہے ایک ہی وقت بھی ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہیں، لیکن یہ ہے کہ روزوں کا بھی فرق ہوتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روایت مختلف ہیں کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا، اور بعض سالوں میں متعین طور سے بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا گیا کہ 22 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک رہے گی، کیونکہ قرآن قیامت تک رہے گا۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن قیامت تک ہمارے لیے رہے گا سامنے، ٹھیک ہے، صفوں میں، قرآن صحیفوں میں، ورنہ قرآن ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غائب تو ہوگا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ہمارے پاس قرآن ہوگا، چاہے کہیں پہ بھی ہو، موبائلوں میں ہو، جدھر ہو، ہاتھ میں ہوگا، جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا جبریل علیہ السلام آئیں گے، وہ الفاظ لے کر چلے جائیں گے۔ اب جس چیز کے پاس قرآن ہوگا وہ سادہ بالکل خالی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی۔ لیکن اس سے کچھ لوگوں نے موبائلوں میں سے ڈیلیٹ کرنے کو بھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر مصداق بنا دیا ہے کہ نہ کرو جی، ڈیلیٹ نہ کرو، قرآن کی آیتیں ڈیلیٹ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ اپنے ہاتھ سے۔ تو یہ بہت فضول باتیں ہیں، یہ اس قسم کا کوئی بات نہیں ہے۔ میں سے ڈیلیٹ کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس حدیث کے اندر ہم شامل ہو رہے ہیں۔ وہ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گے اور وہ قرآن لے کے جائیں گے، وہ ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ڈیلیٹ کریں نہ کریں وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی پہلے۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصہ میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عشرہ اول اور عشرہ اخر میں تلاش کرو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا، اجی یہ تو بتلا ہی دیجیے کہ عشرہ کے کون سے حصہ میں ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے نہ بعد میں، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ شانوں کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہ دیتے، آخر کی 7 رات میں تلاش کرو، بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھیے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 شب متعین طور پر ارشاد فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کسی نے آ کر کہا کہ اٹھ، آج شب قدر ہے۔ میں جلد سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ کی نماز کی نیت بند رہی تھی، یعنی آپ باندھنے والے تھے، اور یہ رات 23 شب تھی، یعنی طاق رات تھی۔ بعض روایات میں متعین طور سے 24 شب کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، یعنی 23واں روزہ ہو تو 24 شب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے، یعنی شب قدر تمام سال میں دائر رہتی ہے۔ کسی نے ابی بن کعب سے اس کو نقل کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی غرض یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ پھر قسم کھا کر یہ بتلایا کہ وہ 27 رمضان کو ہوتی ہے، یعنی کچھ مشہور یہ بھی ہے کہ 27ویں کو، اس لیے اکثر ختم جو ہوتے ہیں 27ویں کو ہوتے ہیں، تو اس لیے 27ویں بھی اس کو بھی زیادہ اہتمام کیا جائے جاگنے کا، عبادات کا۔ اور اسی طرح سے بہت سے صحابہ اور تابعین رحمۃ اللہ کی رائے ہے کہ وہ 27 شب میں ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تحقیق یہی ہے کہ ورنہ
ابن مسعود رضی اللہ کی تحقیق وہی ہے کہ جو شخص تمام سال جاگے وہ اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ تو یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ سارا سال جاگ سکے، تو پھر یہ بندہ نہیں، اس طرح ہے، ممکن نہیں ہے، نا اس طرح جائز ہے کرنا، اپنی ساتھ ظلم زیادتی ہے، کیونکہ حق ہے اپنا اپنا جسم کے اوپر۔ اور دور منصور کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ ائمہ میں سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ تمام سال میں دائر رہتی ہے۔ دوسرا قول امام صاحب یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائر رہتی ہے، یعنی یہ وہی بات ہے کہ تمام سال سے کیا مراد ہوگا، کہیں پہ اس کا کس ملک میں ہو سکتا ہے، کہیں پہ کس ملک میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بہت ساری تحقیقات ہیں، اب ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ زیادہ اس میں کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو بزرگان دین کا بہت پہلے سے لکھے ہوئے اقوال ہیں، آج کل جدید دور بھی ہے، لوگ جدید اس میں تو کچھ نہیں کر سکتے، تحقیق ورگی یہ غیب کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو نشانیاں کوئی دکھا دی جائیں، یا بہرحال آگے بہت ساری حدیثوں میں آئیں گی نشانیاں وغیرہ بھی۔ صاحبین کا قول ہے، صاحبین امام ابو حنیفہ کے جو دو شاگرد امام محمد اور امام کیا نام ہے جی، کیا نام ہے، ابو یوسف، یہ دونوں کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ صاحبین کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں ہے جو متعین ہے مگر معلوم نہیں۔ شافعیہ کا راجح قول یہ ہے کہ 21 شب میں ہونا اقرب ہے، یعنی وہ 21 کو کہہ رہے ہیں، زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، یعنی تین بڑے امام جو ہیں ان کی کیا رائے ہے، طاق راتوں والی، 21 23 وغیرہ وغیرہ۔ کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کسی دوسری رات میں۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات میں زیادہ امید ہے۔ شیخ العارفین محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ تمام سال میں دائر رہتی ہے، اس لیے کہ میں نے 2 مرتبہ اس کو شعبان میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ 15 کو اور ایک مرتبہ 19 کو، اور 2 مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرہ میں اور 13 کو اور 18 کو، اور رمضان کے آخر عشرہ کی ہر طاق رات میں دیکھا ہے۔ اس لیے مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ سال کی راتوں میں پھرتی رہتی ہے، لیکن رمضان مبارک میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب القدر سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک وہ رات ہے جس کا میں احکام خداوندی نازل ہوتے ہیں، اور اسی رات میں قرآن شریف لوح محفوظ سے اترا ہے۔ یہ رات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام سال میں دائر رہتی ہے، لیکن جس سال قرآن پاک نازل ہوا اس سال رمضان مبارک میں تھی، اور اکثر رمضان مبارک ہی میں ہوتی ہے۔ اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص انتشار ہوتا ہے، اور ملائکہ بکثرت زمین پر اترتے ہیں، اور شیاطین دور رہتے ہیں، دعائیں اور عبادتیں قبول ہوتے ہیں۔ بس یہ فائدہ اس کا ختم ہونے والا ہے۔ اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں، یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے، اور اخیر عشرہ کی وتر راتوں میں ہوتی ہیں۔ وتر مطلب طاق کو بولتے ہیں، اور بدلتی رہتی ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مضجعہ اسی قول کو راجح فرماتے تھے۔ بہرحال شب قدر ایک ہو یا 2، ہر شخص کو اپنی ہمت و وسعت کے موافق تمام سال اسی کی تلاش میں سعی کرنا چاہیے، نہ ہو سکے تو رمضان بھر جستجو چاہیے۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو عشرہ اخیرہ آخری 10 دن کو غنیمت سمجھنا چاہیے، یعنی اعتکاف کا بڑا مقصد یہی ہے۔ اتنا بھی نہ ہو سکے تو عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو 27ویں شب کو بہرحال غنیمت باردہ سمجھنا ہی چاہیے، کہ اگر تائید ازدی یعنی اللہ کا منشا ہو، شامل حال ہے، اور کسی خوش نصیب کو میسر ہو جائے تو پھر تمام دنیا کی نعمتیں اور راحتیں اس کے مقابلہ میں ہیچ ہیں، لیکن اگر میسر نہ بھی ہو تب بھی اجر سے خالی نہیں۔ بالخصوص مغرب عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام تو ہر شخص کو تمام سال بہت ہی ضروری ہونا چاہیے، کہ اگر خوش قسمتی سے شب قدر کی رات میں یہ 2 نمازیں جماعت سے میسر ہو جائیں، کیونکہ مغرب سے شروع ہوتی ہے رات، ٹھیک ہے جی، اسلامی رات جو ہوتی ہے مغرب سے شروع ہوتی ہے، جماعت سے میسر ہو جائیں تو کس قدر باجماعت نمازوں کا ثواب ملے۔ اللہ کا کس قدر بڑا انعام ہے کہ کسی دینی کام میں اگر کوشش کی جاوے تو کامیابی نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کوشش کا اجر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے ہمت والے ہیں
جو دین کے در پہ ہیں، دین کے لیے مرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے بالمقابل اغراض دنیویہ میں کوشش کے بعد اگر نتیجہ مرتب نہ ہو تو وہ کوشش بیکار اور ضائع۔ لیکن اب اس پر بھی کتنے لوگ ہیں کہ دنیوی اغراض اور بیکار اور لغو امور کے حاصل کرنے کے لیے جان و مال دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ ببی تفاوت رہ از کجا استب کجا، یہ فارسی ہے۔ حدیث کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ میں ریکارڈ جو کر رہا ہوں اس میں حدیث بھی آ جائے موبائل پر۔ یہ حدیث تھی جی، عن عبادة بن صامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و15 مشکات عن البخاری۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بار تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث کا فائدہ تقریباً ہم نے بہت حد تک اس میں ریکارڈ بھی کیا پڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور باتیں ہی نہ کریں، پڑھیں ہی نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ عمل ہو جائے اور رات کی کچھ عبادت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔